الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. انہی کی گود میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. حضرات گرامی، آج جون کی 25 تاریخ ہے، سن 1421 عیسوی ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج عربی تاریخ کے مطابق 14 ذی القعدہ اور 1442 ہجری ہے. تاریخ بتانے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بیان کب ریکارڈ کیا گیا. آج آپ احباب کے سامنے بالخصوص حقوق والدین کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. یوں ہی ہم جان بوجھ کر بیان نہیں کرتے، کافی سارے حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں سامنے اور ان کی وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ کہ آپ احباب کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو جائے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی بڑی عزت کی، یہاں تک کہ آپ اپنی امی جان کی اس قدر کیا کرتے تھے، کیا بتاؤں. ننیال گئے ہوئے تھے، راستے میں ہی امی جان بیمار ہو گئیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ انتقال بھی ہو گیا. امام الانبیاء کے ساتھ تھی ام ایمن. کیا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ ام ایمن ساتھ ہے، وفات ہو گئی، کفن دفن کا انتظام کیا، قبر کا انتظام کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی قبر پر رو رہے ہیں. کتابوں میں آتا ہے، فرمایا کہ
آقا آپ میرے ساتھ مکے چلیں. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 مرتبہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو لپٹے ہوئے امی جان کی قبر کو. کہنے لگے میری امی جان اس قبر میں ہے، میں کیسے جاؤں؟ بہرحال آ گئے مکہ مکرمہ میں، آنا ہی تھا نا. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، نبوت مل گئی، کافی ساری آپ کی گھر والیاں بن گئیں. کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک بوڑھی اماں آ گئیں، ابھی کافر تھی، آپ کی ساس ہیں. یہ بھی یاد رکھنا ہر کسی کے آقا نے فرمایا 3 ابا جان ہے اور 3 امی جان ہے. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا ایک تو حقیقی والدین جنہوں نے جنا، اور دوسرا فرمایا کہ تمہاری ساس، تمہارے سسر جان، یہ بھی تمہارے لیے امی ابو ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ یہاں تک کہ تمہارے استاد اور استانی بھی یہاں تک کہ تمہاری امی ابو ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی امی جان کا، ابا جان کا نام نہ لیا جائے، بے ادبی ہے. جیسے میرا نام حبیب ہے، اگر میرا بیٹا بلائے حبیب ادھر آ، نہیں، منع کیا، ابو کہے گا، ابا جان کہے گا، ایسے الفاظوں سے پکارے وہ زیادہ افضل ہے. نام لینا یہاں تک کہ گستاخی میں شامل ہو جائے گا. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور کی ساس صاحبہ گھر میں آئیں، حضور کی بیوی کو کہنے لگی، ان کی یہاں تک کہ حضور کی بیوی کی وہ ماں تھی، حضور کی جو ساس تھی، کہنے لگی بیٹی میں بڑی غریب ہوں، میرے پلے کچھ نہیں، میری خدمت کر. حضور کی زوجہ نے کہہ دیا امی جان ٹھیک ہے، میں آقا سے مسئلہ پوچھوں گی، میرے آقا جیسے فرمائیں گے پھر خدمت کروں گی. میں تمہیں کیا بتاؤں؟ یہاں تک کہ امام الانبیاء کو بتایا گیا کہ آپ کی ساس صاحبہ آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کافر بھی ہے، ابھی ایمان لے کر نہیں آئی. فرمایا تمہاری ماں ہے، تم خدمت کرو. تمہاری تو امی جان ہے، خدمت کرو. اور یہاں تک کہ حضور کی زوجہ نے بھی خدمت کی، اور یہاں تک کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدمت کی، آرڈر جو دے دیا. کیا بتاؤں کہ ماں کا کتنا اونچا مقام ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، حضور کی زوجہ بن چکی تھی. ام ایمن حضور کے گھر میں قیام پذیر تھیں. ام ایمن نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی پلاؤ. کتابوں میں آتا ہے حضور دوڑ پڑے، برتن کی جانب بڑھے، پانی بھرا، ام ایمن کو پلا دیا. کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی آپ نے آقا سے پانی کیوں مانگا؟ مجھ سے مانگتی میں پانی پلا دیتی. شہنشاہ کائنات سے پانی مانگا، امام الانبیاء سے پانی مانگا. فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا شوہر ہے، میرا بھی آقا ہے، میں بھی امام الانبیاء پر ایمان لے کر آ چکی ہوں، پر یاد رکھو میں ام ایمن بھی امام الانبیاء کی امی جانو. یاد رکھنا امام الانبیاء نے یہاں تک کہ 8 عورتوں کا دودھ پیا، ان میں ام ایمن بھی شامل ہے.
کتابوں میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا آقا کو کہ کہنے لگے ٹھیک ہے ام ایمن نے سچ کہا، واقعی میری امی جان ہے، میں نے پانی پلا دیا، بڑی خوشی سے پلایا، کیا ہوا؟ میں نے اپنی امی جان کو پانی پلایا ہے۔ امام الانبیاء ایک ایسا موقع آیا، آپ گوشت تیار کر رہے تھے، ایک بوڑھی اماں آ گئی، آپ نے اپنی چادر بچھا دی، اپنے جو کندھے پر چادر رکھا کرتے تھے وہ بچھا دی، یہاں تک کہ کھجوروں کا میٹھا پانی پلایا اور بڑا پیار کیا، اور یہاں تک کہ وہ بوڑھی اماں چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا کون تھی؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، یہ میری امی جان تھی۔ صحابہ نے کہا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی امی جان تو انتقال کر گئے۔ فرمایا یہ رضعی امی جان ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔ دئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھی، کھجوروں کا پانی پلایا۔ یاد رکھنا، آج میں نوجوانوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کو جب لوگوں نے گالیاں دیں کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی، یہاں تک کہ بیت اللہ میں مارا گیا، شہنشاہ کائنات نے کبھی بد دعا نہیں دی، یہاں تک کہ آپ پر یہاں تک کہ اونٹ کا اوج لاد کر رکھ دیا گیا، آپ نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی، آپ کو ابو لہب نے کمان ماری کبھی بھی بد دعا نہ دی، ابو لہب نے یہاں تک کہ پتھر مارے چچا نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی۔ ایک موقع ایسا آیا، والدین کا موقع آیا، امام الانبیاء نے بھی یہاں تک کہ بھیجنے والا اللہ، بد دعا دینے والا جبریل امین، آمین کہنے والی بھی آقا کی ذات ہے، کیسے بد دعا دی؟ جبریل امین آیا، جمعے کا دن ہے، امام الانبیاء جب سیڑھی پر چڑھنے لگے فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، صفحہ 80 سے مٹ جائے جس کے والدین حیات ہوں پر اولاد خدمت نہ کرتے ہوں۔ امام الانبیاء نے کیا دیا؟ آمین۔ اس کی بربادی میں کیا شک رہ گیا؟ آقا نے آمین کیا دیا، اس کی بربادی میں کیا شک رہ گیا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا، کبھی نہیں غور کیا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ قرآن حکیم سے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے امی جان کے بارے میں، امی جان کے مقام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ کبھی بھی مسلمان نے غور نہیں کیا، کبھی بھی قرآن سے نہیں پوچھا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو ہر حالت میں عبادت اللہ عز و جل کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ پاک نے اپنی عبادت کا کرا دیا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں رب ماننا۔ یہ بڑا لازم کرا دیا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میری بات نہیں، قرآن حکیم آ گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں تک کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان کا معنی اچھائی بھی ہے، اچھائی کرو ہر حالت میں۔ امی جان کے ساتھ ابا جان کے ساتھ اچھائی کرنے کا آرڈر قرآن نے دیا، کسی اور نے نہیں۔ آج لوگ اچھائی کر کے راضی نہیں۔ کئی واقعات میرے سامنے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے بالوالدین احسانا، احسان کرو، اچھائی کرو والدین کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ یہ موضوعات اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، آج کا موضوع اس کی وجہ بھی ہے
ایک عورت آ گئی میرے پاس دکان پہ، کہنے لگی پوتی نے میرے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی ہے، میرے فلانے بیٹے کو فون کرو مجھے آ کر لے جائے، میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بہرحال اس کو فون ملایا اور کہنے لگا میری ماں بھاویں جہنم میں جائے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہ امی جان سکا پوترے، انہیں کہ ہاں کارا کوٹھی آلا ہے۔ کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، امیر بھی ہے۔ کہنے لگا چاہے میری طرف سے ماں جہنم میں جائے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کہنے لگی میرے دوسرے بیٹے کو فون کرو، اس کو کیا، ابھی اس نے بات بھی رونے لگی، اماں کیوں رونی پئی ہیں؟ پتر میں تیرے کو لاونا چاہنی ہوں، یہ بکواس ہون کی تھی ول نہ کریں، میں رکھ کے راضی نہیں، ماں ماں۔ کتنا اونچا مقام ہے امی جان کا، ہم احباب جانتے نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگو اپنی امی جان کو دیکھنا، ایک حج کا ثواب مالک کی کائنات عطا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا آقا ایسا کوئی عمل بتاؤ جس سے میری دنیا اور آخرت اچھی بن جائے۔ فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ پھر کہا، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، پھر کہا، پھر بھی فرمایا ماں کی خدمت کر۔ 3 مرتبہ لگاتار ماں کا نام لیا، اور چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا پھر جا کے باپ کا نام لیا۔ اب آپ احباب سمجھے نہیں، آج ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بیان سن رہا تھا۔ میری عادت ہے کہ انٹرنیٹ پہ مختلف عالموں کا بھی بیان سنوں کہ کیا کہہ رہے ہیں والدین کے بارے میں۔ اب دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو حد کر دی، کہنے لگا کہ پہلی دفعہ جب پوچھا تو جا ماں کی خدمت کر، سونے کا تمغہ ماں کو ملا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، چاندی کا یہاں تک کہ تمغہ جو ہے ماں کو ملا۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب پوچھا، یہاں تک کہ روڈ گوڈ کا پتل کا بھی تمغہ جو ہے وہ ماں کو ملا۔ اور 3 ہی ہیں، چوتھا ہے بھی نہیں۔ چوتھا ہے کوئی تغم؟ کوئی ہے؟ یہاں تک کہ اوارڈ تینوں ماں کو دیے گئے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ماں کی خدمت کرو۔ ایک دوست جس کو میں نے دیکھا، قریبی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اپنی ماں کے ساتھ یہاں تک کہ ایم اے پڑھ رہا تھا، ڈبل ایم اے پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میتھ کا پروفیسر بن رہا تھا، یہاں تک کہ ہانڈی پکا رہا ہے، چپاتی پکا رہا ہے، یہاں تک کہ پوچا پاچی گھر کی کر رہا ہے، ماں کے ساتھ کپڑے دھلوا رہا ہے۔ آج اس کی کئی کوٹھیاں ہیں، اور آج بھی اس نے والدین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ والدین کو دونوں کو حج بھی کرایا اس نے، جہاں خود کیا، بیوی کو کرایا، اپنی اولاد کو کرایا، وہیں امی جان اور ابا جان کو بھی اس نے حج کروایا۔ ماں کی خدمت کرنے سے بخت لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی بد دعا سے بچو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا برباد ہوتے ہوئے جنہوں نے یہاں تک کہ ماں کی بد دعا لی۔ ماں نے اگر کہہ دیا کہ بیٹا پیس کھانے کو دل، اماں کاروبار ہی کہنی، اور بیگم صاحبہ کہہ دے پیس کھانا ہے، حاضر صحیح تمہارے واسطے تو جان ہی حاضر ہے، بیوی کے لیے جان حاضر ہے۔ اگر ماں نے پیس کا کہہ دیا تو کہتا یہی کاروبار بھی نہیں۔ اگر کبھی ماں کہہ دے کہ بیٹا سوٹ لے کر دے، کون نہیں جانتا، امی جانتے کو کئی لوڑے سوٹ دی، پہلے بھی جواب یہی آگے ہوگا، اور تے کو لوڑ کئی ہیں۔
قرآن حکیم میں اللہ پاک نے یہاں تک کہ والدین کے بارے میں بڑے عجیب عجیب اعلان کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کسی اور کی بات نہیں، اللہ پاک کا اعلان آ گیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ او لوگو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اف تک نہ کرو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ میرے ہاتھ میں ہے کہ فرمایا اف تک نہ کرو۔ آج تو کئی لوگ گالیاں دے دیتے ہیں ماں کو، نعوذ باللہ، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ امی جان کو گالی دے رہا ہوں۔ یہاں تک کہ تمہیں کیا معلوم ہے، امام الانبیاء نے امی جان کا اتنا بڑا درجہ بتا دیا، فرمایا او لوگو، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آؤ میں تمہیں دنیا میں جنت دکھانا چاہتا ہوں، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ بڑے خوش ہو گئے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت دیکھیں گے، کہاں سے جنت ملے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ گھروں میں چلے جاؤ، تمہاری ماں، تمہاری جنت موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، جو اپنی امی جان کا دیدار کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جو اپنی امی جان کا دل دکھاتا ہے، اف کرتا ہے، یہاں تک کہ بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال آیا، بڑا عجیب سوال آیا کہ یہ بتاؤ کہ امی جان کا درجہ زیادہ ہے یا ابا جان کا؟ آؤ ذرا آپ قرآن حکیم سے پوچھیں کہ امی جان کا درجہ زیادہ ہے یا ابا جان کا؟ قرآن نے بھی فیصلہ دے دیا کہ امی جان کا درجہ زیادہ ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں فیصلہ دے دیا، فرمایا کہ یہاں تک کہ تمہاری امی جان کا زیادہ حق ہے، کسی اور کی بات نہیں آئی۔ اب اس میں اللہ پاک کو کیوں کہنا پڑا؟ آج ہی بیان سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ، اس میں کچھ آیاتیں آئیں، بہرحال میرے پاس ضیاء القاسمی صاحب کی لکھی ہوئی خطبات قاسمی بھی ہے، اس میں بھی یہ واقعات پڑھ رہا تھا کہ سوال یہی آیا کیا ابا جان امی جان کے حقوق برابر ہیں یا امی جان کا درجہ زیادہ ہے؟ یہ بات سامنے آئی۔ اب اس میں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی اعلان کر دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، یہاں تک کہ امی جان نے تمہیں پیٹ میں رکھا، اور کون نہیں جانتا جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، یہاں تک کہ باپ نے پیار کیا ایک طرف ہو گیا، چلے تو سارے ماں کے اوپر گزرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پہلے یہاں تک کہ پانی سے، منی سے خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، یوں ہی سارے چلنے گزرتے ہیں۔ 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا، اسی بات کی وضاحت کسی اور نے نہیں کی، مالک کی کائنات نے کی ہے۔ پہلے وضاحت کی کہ امی جان نے پیٹ میں رکھا، شکم مادر میں، بچے دانی میں، جھلی میں، ماں کے اندر پیٹ میں 9 مہینے تو رہا۔
پہلے تو یہ بات آ گئی. اب اگلی بات یہ بھی قرآن کی ہے، صرف اندر کی بات نہیں کی، اب گود کی بھی بات کی، یہاں تک کہ چھاتی کی بات کی، دودھ کی بات کی. فرمایا 30 مہینے تک 2.5 سال تک تجھے اٹھائے پھری. جتنی ماں بچے کو اٹھاتی ہے باپ بھی کبھی اٹھاتا ہے؟ ماں کتنا اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو ساری رات اٹھا کر پھرتی ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر، آج ہی حدیثوں میں پڑھ رہا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کی رات پاؤں میں، یہاں تک کہ ماں تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یہاں تک کہ اپنی چھاتی سے لگاتی ہے. اب مسئلہ ایک اور بھی سن لو. ساری بات ماں کی عظمت میں اس لیے کر رہا ہوں، جاؤ ماں کی عظمت کیا کرو، ورنہ میرے کو سارا پتہ ہے. اما آخنا ٹماٹر گننا، اما پہلے 20 روپے گنسا، 20 روپے رشوت دے والے ٹماٹر آسن. ماں کو تھوڑی دیر بعد اگر تھوم یاد آؤں ہوں تو ٹھیک ہے آدھا پہ 10 روپے پہلے دیتے والے ویسا. کون نہیں جانتا، یہ سارے جیندے حالات ہیں. امی پہلے پیسے دے. حالانکہ اس ماں کی محبت کو بھی دیکھو، قرآن حکیم میں موجود ہے، جس بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے یہاں تک کہ اس کی اجرت اپنے شوہر سے لے سکتی ہے. اور کتنی مرتبہ ماں دودھ پلاتی ہے، رات کو اٹھ کر اپنی چھاتیوں سے اپنی نہروں سے دودھ پلاتی ہے، دن کو پلاتی ہے، صبح اور شام پلاتی ہے، سردی اور گرمی میں دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دودھ کا خرچہ لے سکتی ہے. اور کون سی ماں ایسی مجھے ثابت کر کے دکھاؤ جس نے آج تک اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے لیے ہوں. قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی ایسا ثبوت لے کر میرے سامنے نہیں لے کر آ سکتے کہ ہاں اور میں دودھ پیتا اپنی سکی ماں دا میرے پیو کو لے یہ تو نہیں کہ پیسے گھندے رہ گئے یہ دودھ دے. حالانکہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے کہ اجرت لے سکتی ہے اپنے شوہر سے دودھ پلانے کی، نہیں لیتی. اور کتنا ماں پیار کرتی ہے. اب قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کی، 2.5 سال 30 مہینے تجھے اٹھائے پھری رات اور دن میں، صبح اور شام میں، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے وضاحت کی کہ یاد کرو وہ راتیں، سردی کی رات جس میں تم بار بار یہاں تک کہ پیشاب کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گیلی جگہ پر ماں خود سو جایا کرتی تھی، خشک جگہ پر تجھے سلایا کرتی تھی. آج بھی میں صبح سوچ رہا تھا، یہ بھی سننے کی بات ہے، میں ایک جگہ غسل دینے کے لیے گیا تو وہاں پر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میری بیٹی ام کلثوم تھی یا ام حبیبہ تھی، کافی عرصے کی بات ہے. تو بچی نے ضد کی، میں مہمانوں میں مردوں میں بیٹھا ہوا تھا، بچی میری نے ضد کی کہ میں ابا جان کو من کے دودھ پیساں، ابا دی جھولی ہے. تو گھر والی نے فون کیا، میں نے کہا بھیجو. اب میری جھولی میں بیٹھ کر فیڈر پی رہی ہے تو چند دوست دیکھ رہے ہیں، میرے کو بڑی شرمندگی تھی. تو وہاں پر اسحاق صاحب، شیخ اسحاق صاحب بھی بیٹھے تھے. میں کہ یار تو سارے آخو کے رن مرید ہے کہ دھی ہندی گود دودھ پیندی پئی ہے. میں کہ یار میرے کو آپ کو بڑی شرم آندی پئی ہے. انہیں آکھے قاری صاحب تو مولوی تھی کہ تے کو شرم آندی پئی ہے. کہنے لگا کہ بچہ تو ایسا ہوتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بچہ نہ بچی. ہاں ماں اگر مجمع میں ہے، شادی پر بیٹھی ہے تو وہ قمیض اٹھانے لگ جاتا ہے مجھے دودھ پلا. کبھی ماں نے بھی شرم کی؟ میری دل کو یہ بات لگی. میں نے کہا کہ واہ اسحاق بھائی کیا بات کی ہے تم نے،
کیا بتاؤں. قاری محمد شریف رحیمی صاحب بہت بڑے قاری بھی ہیں، 10 قراتوں کے عالم ہیں، اور 7 روایتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں. ان کی والدہ معاہدہ کو میرے دوست حافظ افضل صاحب کی نانی جان ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نانی جان کو ان کی، بہرحال حافظ افضل کی والدہ کہنے لگی میری امی جان کو گھر چھوڑ کے آؤ. سننے والی بات ہے. راستے میں قاری محمد شریف رحیمی کی، اللہ ان کی حیاتی دراز فرمائے، اللہ انہیں صحت بھی عطا فرمائے، ان کی والدہ کہنے لگی، وہ فوت ہو چکی ہیں، کہنے لگی کہ حبیب اللہ قاری شریف جیسا بیٹا ہر ماں کو دے. یہ ماں کی بات کر رہا ہوں. اگر بیٹا تعریف کرتا کہ ماں کی میں اتنی خدمت کرتا ہوں، وہ قابل قبول نہیں. ماں تعریف کر رہی ہے، کوئی اور نہیں. کہنے لگی حبیب بیٹا اللہ قاری شریف جیسا بیٹا ہر کسی ماں کو دے. میں نے کہا امی جان کون سی ایسی بات ہے ان کے اندر؟ کہنے لگی کہ میری مالش کرتا ہے، میری آ کر کمر گھوٹتا ہے، ٹانگیں اتنی گھوٹنے لگ جاتا ہے کئی کئی گھنٹے. میں کہتی ہوں بیٹا شریف تھک گیا ہوگا آرام کر لے، لیکن ابھی بھی گھوٹ رہا ہے. میں کہ امی بھائی کوئی خوبی؟ فرمایا کہ پیسے کے معاملات میں تو کبھی اس نے کمی دی بھی نہیں. میں نے کہا امی جان اور کوئی بات؟ قاری محمد شریف کی امی جان کہنے لگی کہ بیٹا حبیب تجھے کیا بتاؤں، جب تک مجھے کھانا نہ کھلا لے خود کھانا نہیں کھاتا. بھائی عثمان غالباً شاید دیکھا ہوگا انہوں نے کہ قاری محمد شریف رحیمی صاحب آج بھی، حالانکہ ان کی بیوی فوت ہو گئی، کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اب ڈھل جائیں گے، اب ختم ہو جائیں گے، اب بھی ان کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جاتا. اس قدر روحانیت. مقام کہاں سے ملا؟ ماں کی خدمت سے ملا. اور جو مقام کھولتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بھی کھولتے ہیں. ایک دوست آ گیا سویر نہ دکان سے، آدھے یار میں امی کو بڑا ناراض ہوں. میں کہ خیر ہے کہیں گال ہے، کیوں ناراض ہے؟ انہیں کہ یار بس کچھ نہ پوچھ، گھر لیدہ انار کھاون دے دل آئی. انار 250 روپے کلو. یہ کافی پرانی بات کر رہا ہوں، کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، میرا گلا خراب ہو گیا تو انار علاج ہے 450 روپے کلو، بڑی مشکل سے ملا، ریٹ 500 تھا. میں نے کہا یار غریب آدمی ہوں، یہ مہربانی کر کے کوئی انار مٹھا جہاں ہوئے، اگر کھٹا ہویا تو میرا گلا بیا خراب تھی. انہیں کہ قاری صاحب اتنا کر سکتا کہ انار چون کے اگر مٹھا نہ نکلا تو واپس رکھ گرسا تو آپ کو مٹھا دے. وہ دوست کہتا ہے گھر والی کہنے لگی انار لے کر آ. انار لے کر گیا، چوبارے پر رہتا تھا، اور گھر والی کو آنکھوں سی انار کھا کے چھلکے سویرے بیر سٹ دے گئے. اب صبح کا ٹائم تھا، بابا گند بھی پھینکنے کے لیے بچوں کو میں ورنہ گند سٹن، میں کوئی بیا کو نہیں رہ گیا، میں ہی رہ گیا گند سٹن واسطے. بابا یہ گند پھینکنے والا بھی کام بزرگوں کا ہے، ابا جان ہی سٹے، دادا جی سٹے تو سٹ آوے، نوجوان نسل گند سٹن کتوں ون. تو بہرحال اس دوست کا والد باہر گند پھینکنے کے لیے گیا تو اوپر سے چھلکے گھر والی نے پھینکے اس کے سر پر لگے. انہیں ڈٹھے کہ تو نوح نے چھلکے سٹے انار دے. چاہ کے اندر گھر گھن آیا، آ کے آخر لگا بیوی کو کہ دیکھ اپنے پوتر دے کام انار گھن ہے. ہائے اللہ اللہ، ماں کو بڑا مان ہوندے. اگو آخر لگی میرا پوتر یہ ہو جا نہیں تھی سکتا. انہیں کہ ڈاڈا مان ہے تو ذری سدوا کے پوچھ گئے. جب بلایا اور آواں رات کو انار گھلنا ہے. انہیں کہ اماں تو آپ کو پتہ کیویں لگے؟ انہیں کہ ہاں چھلکے تیرے باپ کے سر پہ لگے. خدا بھی بڑا بے نیاز ہے نا پھر، کہ تیرے باپ کے سر پر چھلکے لگے ہیں.
بہرحال ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امی جان کا دیدار کرو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل کرے جنت کو جب بھی پاون دا دل کرے، یہاں تک کہ لکڑی پاون دا دل کرے، جا کر اپنی امی جان کو چوم لو۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اپنی امی جان کو ایک مرتبہ دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، بار بار دیکھنا بار بار حج کا ثواب ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، امی جان کا اتنا اونچا مقام اللہ پاک نے بنا دیا، ابا جان کا اتنا اونچا مقام بنا دیا۔ فرمایا فجر کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ عصر مغربی عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، آج جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ احباب آئے ہوئے ہو، یہاں تک کہ جمعے کی نماز کیوں نہ ہو، عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، چاش کی نماز کیوں نہ ہو، اوابین کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ تہجد کی نماز کیوں نہ ہو، تحیۃ الوضو کی نماز کیوں نہ ہو، تحیۃ المسجد کی نماز کیوں نہ ہو، نماز حاجات کیوں نہ ہو، نماز وتر کیوں نہ ہو، نماز سنت کیوں نہ ہو، نماز یہاں تک کہ نوافل کیوں نہ ہو۔ فرمایا جب تک ہر 2 رکعت کے بعد 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک والدین کے لیے دعا نہیں کرے گا یہاں تک کہ تمہیں سلام پھیرنے کی اجازت نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے، یہاں تک کہ فرما دیا گیا نماز کی ہر رکعت، یہاں تک کہ پاکستان میں نہیں، تو سعودی عرب میں گیا ہوا ہے، تو بیت اللہ میں گیا ہوا ہے، تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا ہوا ہے، وہاں پر بھی جب 2 رکعت کے بعد 3 یا 4 رکعت میں امی جان کے لیے ابا جان کے لیے والدین کے لیے دعا نہیں مانگے گا، میری بات نہیں فرمایا یہاں تک کہ نماز کے سلام پھیرنے کی اجازت بھی نہیں۔ امی جان کا اتنا اونچا اللہ پاک نے مقام بنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ بد دعا دے دے یہاں تک کہ دنیا ہی میں بچہ برباد ہو جاتا ہے، اگر امی جان بد دعا دے دے امی جان کی وفات کے بعد یہاں تک کہ بچہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہیں کون بتائے امی جان کا اتنا اونچا مقام ہے، یہاں تک کہ جب مریم سلام اللہ علیہا کو لوگ بے عزتی کرنے لگے تو یہاں بچہ کیسے اٹھا کر لائی ہے، یہاں تک کہ تو نے زنا کرایا ہوگا، بلاತ್ಕಾರ کرایا ہوگا، کوئی اور کام کرایا ہوگا، اسی وجہ سے بچہ لے کر آئی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہو کر ماں کی عظمت کے لیے یہاں تک کہ نبی نے بچپن میں ہی معجزہ دکھا دیا۔ کون نہیں جانتا ماں کی صفائی کے لیے، ماں کی عظمت کے لیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی، کہنے لگے قال انی عبد اللہ، او لوگو او میری ماں کو ستانے والو، او برا بھلا کہنے والو، او شرم کرو میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں جو ہے پاکیزہ ہے۔ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹا پیدا میں ہوا ہوں، قال انی عبداللہ، اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، جب بھی جاتے کئی معاملات ایسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لاڈلے نبی تھے، ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ نبی کتنا لاڈلا تھا، یہاں تک کہ کئی واقعات ایسے ہیں اللہ سے کئی چیزیں منوائی۔ ایک موقع ایسا آ گیا، فرمایا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سنبھل کے آنا،
فرمایا کیا بات ہے، اب کیوں سنبھل کے آؤں؟ فرمایا اب تمہاری ماں دنیا میں نہیں۔ الہی کیا ہوا؟ دنیا سے تو لوگوں کی امی جان چلی جایا کرتی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اور حدیث بھی سن لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنی امی جان کے لیے دعا کیا کرو۔ اس دعا کے بارے میں یہاں تک کہ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کر دیا۔ آج ہم امی جان کے لیے، ابا جان کے لیے دعا نہیں کرتے، اس دعا کا ذکر اللہ پاک نے یہاں تک کہ قرآن حکیم میں کر دیا۔ ہماری عادت نہیں کہ ایسی باتوں پر غور کرنا، یہاں تک کہ امی جان کے لیے، ابا جان کے لیے دعا کرنا۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا اللہ پاک نے فرما دیا، یہاں تک کہ امی جان کے لیے، ابا جان کے لیے کیا کرو۔ جب میرا بچپن تھا، نادان تھا، شعور نہیں تھا، میرا کتنا خیال کیا، اب یہ بوڑھے ہو گئے، الہی ان پر بھی رحم فرما۔ یہ میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے اور تو ان پر رحم فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تم بھی امی جان کے لیے دعا کیا کرو، ابا جان کے لیے دعا کیا کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ نے کہہ دیا کہ کیا اور بھی کیا عمل کر سکتے ہیں؟ فرمایا صدقہ جاریہ کرو۔ ام سعد کی امی جان انتقال کر گئی، وہ زمانہ پانی کی کمی کا زمانہ تھا، تمہیں کیا معلوم ہے پانی مول بھی نہیں ملتا تھا، بہت پانی کی کمی تھی۔ فرمایا سعد تم امیر ہو، کنواں بنواؤ، اس کا نام رکھو ام سعد، جو پانی پیے گا جب تک یہ کنواں باقی رہے گا تمہاری امی جان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو امی جان کے لیے دعا کرو، جن کے اب والدین قبروں میں چلے گئے یا ابا جان چلے گئے، گرمی ہے قبر پر نہیں جا سکتے، ہاں گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہو، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ لازم ہے امی جان کے لیے، کون نہیں جانتا ساری عمر ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اور صبح جاتے ہوئے ماں کی دعا لے کر جایا کرو، امی جان میں کام پہ چلا ہوں اجازت دیں، خدا کی قسم دعا دے اللہ 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 خیر کرے سی پتر خیر نہ ونو خیر نہ لاؤ، اللہ تمہارے کاروبار رزق میں برکتیں ڈالے۔ ہاں ماں کی دعا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک بہت جلدی سنتا ہے، اور جو اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے اسے اتنا ہی سخت گناہ بھی ہوتا ہے۔ ایک رسالے میں حضرت مولانا قاری حنیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام کی بات ہے سن لو پھر بھول جاؤں گا، کہ رسالے میں آیا، حدیث کی بات نہیں، قرآن کی نہیں، یہاں تک کہ لڑکا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، وہ لڑکی غلط تھی، ماں نے جا کر کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہے، وہ آیا اس کا موڈ خراب، تیرے بغیر مروے تھا، پھر کہنے لگی اچھا ہاں اگر مجھ سے پیار کرتے ہی ہو تو جاؤ ماں کا کلیجہ لے کر آ۔ کتابوں میں آتا ہے ماں کا کلیجہ نکال کر جانے لگا، پلیٹ میں رکھا ہوا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، کلیجہ گرا، دل گرا، اور دل میں سے آواز آنے لگی کہ بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اتنا اونچا ہے مقام ماں کا، جس ماں کو قتل کر دیا، دل نکال لیا، کلیجہ نکال لیا، اس دل میں سے پھر بھی آواز آ رہی ہے کہ بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں سے بڑھ کر عظیم رشتہ کوئی نہیں، وفادار رشتہ ہے۔ اس لیے میں نے جو بات سنائی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو فیصلہ ہی سنا دیا کہ سونے کا بھی انعام ماں کو ملا، چاندی کا بھی ملا، یہاں تک کہ پتل کا بھی ملا، تینوں انعام ماں کے حصے میں آئے۔ کیوں؟ کہ جب پوچھا گیا کہ آقا کوئی عمل بتاؤ جس سے میری دنیا اور آخرت بنے، فرمایا جا ماں کی خدمت کر، جا ماں کی خدمت کر، جا ماں کی خدمت کر، 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ آپ نے کچھ فرمایا کہ ابا جان کی جا کر خدمت کر۔ بہرحال کوشش کرو، جن کے والدین حیات ہیں کوشش کرو عزت کرو۔ میں اپنی بات کروں، پریشان تھا،
تو قاری عطا اللہ قادری صاحب کے پاس گیا، وہ بھی قبروں میں چلے گئے، میرے استاد تھے. تو میں نے کہا حضرت جی پریشان ہوں. کہنے لگے جا خدمت کر ماں کی، اگر ماں نے دعا دے دی تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک تجھے دنیا اور آخرت میں مقام بھی دے گا. آج مقام نہیں کہ ممبر پر بیٹھا ہوں. قاری عطا اللہ قادری صاحب کی آج تک یہ بات نہیں بھول سکا. یہاں تک کہنے لگے کہ جا حبیب ماں کی خدمت کر، اور رونے لگے. کہنے لگے میری ماں رہی نہیں دنیا میں. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ جس کی ماں ہے خدمت کر لو، پوچھ لیا کرو، خود بخود پیسے دے دیا کرو. دینے سے ہاتھ تنگ نہیں ہوگا. اگر وقت نہ لگے تو میں دعوے سے کہتا ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اگر وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دینا. وما علینا الا البلاغ المبین.